خاوند صاحب دین کی محنت پر کافی وقت لگانے والے تھے، کئی مہینے اور چلے لگانے والے تھے، دیندار اور نیکوکار تھے، مگر گھر کے اندر ان کا مسئلہ تھا۔ ان کی بیوی عالمہ تھی، انڈیا میں ایک بڑے مدرسے سے فارغ ہو کر آئی تھی اور دین کا کام کر رہی تھی، اور بیچاری نے ایک مرتبہ اپنے دل کا غم کہہ ڈالا کہ مجھے بہت مصیبت ہے، پریشان ہوں، دعا کیجیے گا۔ چنانچہ میں نے میاں بیوی دونوں کو بلایا اور دونوں کو بلا کر جب بات پوچھی، گھر کے حالات پوچھے، میاں تو کہنے لگا، جی ہم بڑے سکون والی زندگی گزار رہے، مگر خاموشی سے بیٹھی ہوئی بیوی رونے لگی۔ اس نے کوئی لفظ بھی نہ کہا۔ اس عاجز نے سمجھ لیا کہ کہیں نہ کہیں درمیان میں کوئی مسئلہ ہے۔ جب معاملہ سامنے آیا تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے اپنی بیوی پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ تم اپنے گھر فون نہیں کر سکتی، ان کو خط نہیں لکھ سکتی۔ 4 سال گزر گئے تھے، وہ لڑکی اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی، حالانکہ خاوند کا کاروبار اتنا تھا کہ ایک سال میں وہ 4 مرتبہ چکر لگا سکتی تھی۔ خاوند خود 3 یا 4 مرتبہ اپنے ماں باپ کو مل آتا، مگر اپنی بیوی کو اس نے 4 سال سے گھر نہیں جانے دیا۔ اس پر اور مصیبت دیکھیے کہ خط لکھنے کی اجازت نہیں، فون کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر جلتی پر تیل کا کام دیکھ لیجئے، خود بیوی کے پاس بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو فون کرتا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور یہ ایک دیندار بندہ اپنی نیک بیوی پر کر رہا تھا، اور بیوی بیچاری چونکہ نیک اور دیندار تھی، اس لیے وہ خاوند کی خاطر یہ سب قربانیاں دے رہی تھی۔ مگر بیٹی تھی، اس کا بھی دل تڑپ رہا تھا کہ میں کبھی اپنی ماں سے ملوں، اپنے باپ کو دیکھوں، لہٰذا اس کا دل غمزدہ رہتا تھا۔ اب بتاؤ اس کو گھر میں کیسے سکون ملے گا؟ میں نے اس آدمی سے کہا کہ دیکھیے، آپ کے پاس کیا شرعی دلیل ہے کہ اگر بیوی گھر جائیں گی تو پھر کوئی گناہ کا معاملہ ہوگا؟ کہنے لگا، ہرگز نہیں، میری بیوی پاک صاف ہے، اس کے گھر والے بھی نیک ہیں، مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے کہا، پھر بھیجنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کہنے لگے، بس مجھے ویسے ہی وہ اچھے نہیں لگتے۔ میں نے کہا، اچھا، اب آئندہ آپ نے اس بات کی پابندی کرنی ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ گھر میں چکر لگائیں تو ایک مرتبہ بیوی کو بھی چکر لگانے کی اجازت ہوگی۔ ایک فون آپ کریں گے تو ایک فون بیوی کو کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو جب یہ اس کو بتایا کہ یہ تمہارے گھر کے مسائل کا حل ہے، تو اب خاوند کو ہوش آیا کہ میں کیا غلطی کرتا تھا، مگر بیوی کہنے لگی، نہیں حضرت، مجھے ہر دن فون کرنے کی ضرورت نہیں، مہینے میں ایک دفعہ بھی امی سے بات ہو جائے تو میرے لیے تو عید کا دن ہو جائے گا۔ چنانچہ ان کے گھر کے سارے مسئلے اسی ایک عمل سے حل ہو گئے، اور گھر کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پرسکون زندگی عطا کر دی۔ وہ صاحب دوبارہ آئے اور کہنے لگے، حضرت میں آپ کا احسان نہیں اتار سکتا، پتہ نہیں شیطان نے مجھے کیا ورگلایا تھا، میرے دماغ میں کیا ڈال دیا تھا کہ میں نے اپنے گھر کو جہنم کی طرح بنا لیا تھا۔ آپ نے معاملہ فہمی کے ساتھ سمجھا دیا، اب ہمارے گھر میں جنت سی کی رونقیں آ گئی ہے۔ تو دیکھیے، یہ 10 بڑی خطرناک غلطیاں ہیں، ممکن ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہو، لیکن عاجز کے دل میں جو باتیں آئی وہ آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ان غلطیوں سے خاوند کو بچانا چاہیے، اگر بچیں گے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ خوشیوں بھری زندگی عطا کریں گے، گھر کے اندر بھی سکون ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان کو عزتیں ملیں گی، اللہ رب العزت کے ہاں بھی ان کو نیکی ملے گی۔ لہٰذا آج کی باتیں یہیں تک مکمل کرتے ہیں، شاید ان خطرناک غلطیوں سے بچ کر آپ کے گھروں کے ماحول اور اچھے ہو جائے۔ ابھی اسی موضوع کو ہم کل بھی بیان کریں گے، کیونکہ اس عاجز کے حساب سے اس موضوع پر ابھی آدھا بیان ہوا ہے، اور تقریباً آدھا
یا کچھ زیادہ ابھی باقی ہے؟ کل انشاءاللہ خاوندوں کے بارے میں جو دوسرا حصہ رہ گیا بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔